دین کی بات دین ہی کے لیے سننا چاہیے۔ دین کی بات دین پر عمل کرنے کے لیے اور زندگی میں دین لانے کے لیے اور دین کی محنت کرنے کے لیے سننا، کانوں کی لذت کے لیے نہیں، معلومات میں اضافے کے لیے نہیں۔ جیسے آدمی ڈاکٹر کی بات سنتا ہے تاکہ ڈاکٹر کی بات سن کر اپنا علاج کرائے، وکیل کی بات سنتا ہے تاکہ وکیل کی بات سن کر آدمی صحیح معنوں میں اپنا مقدمہ لے کر چلے، تجارت کی بات سنتا ہے تاکہ وہ صحیح معنوں میں تجارت کرے۔ سننا جو ہے وہ برائے سننا نہیں ہوتا ہے، سننا جو ہے وہ برائے عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں اپنے نبی سے فرمایا ہے کہ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو بات توجہ سے سنتے ہیں، اہتمام سے سنتے ہیں اور سننے کے ارادے سے سنتے ہیں، اور سننے کے بعد اتباع حسن کرتے ہیں، یعنی جو بات سنی ہے اس کو اچھے سے اچھے انداز میں عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ صاحب عقل ہیں، سمجھدار ہیں۔ فبشر عبادی الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ تو دو باتیں کریں گے تو دو خوشخبریاں ملیں گی، توجہ سے بات سنیں گے، نیت اور ارادے کے ساتھ بات سنیں گے، اور پھر اس پر عمل کریں گے۔ اور عمل بھی اس لیے نہیں کہ صاحب ایک بوجھ ہے اتار دینا ہے، بلکہ اچھی طرح ذوق سے شوق سے پوری طرح عمل کرتے ہیں۔ اتباع حسن کے معنی ہے کہ اچھی طرح عمل کرنا، صرف عمل مقصود نہیں ہے، حسن عمل مقصود ہے، عمل اچھی طرح کرنا۔ عمل جو اچھا ہوتا ہے وہ تین چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو وہ عمل سنت کے مطابق ہو، اگر آدمی خلاف سنت جتنا چاہے کام کرے اس میں قبولیت نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ چھوٹا سا چھوٹا کام کرے سنت کے مطابق کرے، یہاں تک کہ آدمی استنجا جا رہا ہے سنت کے مطابق جائے گا تو ثواب ملے گا، سو رہا ہے سنت کے مطابق سو رہا ہے، کھا رہا ہے سنت کے مطابق کھا رہا ہے۔ تو ہر عمل میں سنت دیکھی جائے گی۔ اگر سنت کے خلاف نماز بھی پڑھتا ہے تو نماز کی کوئی حیثیت، نماز کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو ہر عمل سنت کے مطابق ہو، یعنی وہ عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس طرح کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ دوسری حسن نیت ہو، آدمی جو عمل کر رہا ہے اس میں نیت صرف رضا الہی کی ہو اور کوئی مقصود نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، کہنے والے اور سننے والوں دونوں کی نیت ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔
اور جب اللہ راضی ہوگا تو آخرت بن جائے گی، تو آخرت خود بن جائے گی. اللہ راضی ہوتا ہے تو آخرت بن جاتی ہے. تو نیت کا صحیح ہونا یہ ہر عمل کی جان ہے. بخاری شریف کی پہلی روایت 9082 حدیثیں ہیں بخاری شریف میں تقریباً دونوں جلدوں میں. اس کی پہلی جو حدیث ہے سب جانتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی نیت ویسے عمل کا پھل اور ثمرہ، نتیجہ. تو حسن نیت سے عمل میں قبولیت آتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ عمل استمرار کے ساتھ ہو، استقامت کے ساتھ ہو، پابندی کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جس پر عمل کرنے والا مداومت کرے. کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، جی چاہتا ہے تو کر لیا، جی نہیں چاہتا تو چھوڑ دیا. ایسا نہیں، بلکہ پابندی کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے اس میں قبولیت آتی ہے، محبوبیت آتی ہے، اور پھر وہ اثر مؤثر ہوتا ہے. اور ان تینوں کے ساتھ عمل کی قبولیت کے لیے سب جانتے ایمان شرط ہے. ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. غیر مسلم بھی بہت سے اچھے کام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، غریبوں بیووں کے کام آتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بیماروں کا علاج معالجہ کرتے ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں. لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، اس لیے کہ آخرت میں جو بدلہ ملے گا وہ ایمان کے ساتھ ملے گا، ایمان کی وجہ سے ملے گا. ایمان کے ساتھ اگر کوئی آدمی یہ پیاسے کتے کو پانی پلا دے مغفرت ہو جائے گی. راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو کنارے لگا دیا، صدقے کا ثواب ملے گا. اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ محبت سے کھلا رہا ہے، ثواب ملے گا. اپنے بچے کو پیار کر رہا ہے، ثواب ملے گا. چھوٹے چھوٹے اعمال ایمان کے ساتھ ہیں تو بڑا اجر و ثواب ملے گا. ایمان کے بغیر جتنا چاہے بڑا عمل کر لو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سمجھنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں. آدمی نماز پڑھتا ہے، یہ نماز کوئی آدمی جا کر بیت اللہ میں پڑھے، رمضان کے مہینے میں پڑھے، حتیم کے اندر پڑھے، شب قدر میں پڑھے، اور پوری رات پڑھے، اور پوری رات میں پورا قرآن پڑھ لے، لیکن بغیر وضو کے پڑھے، تو قبول ہوگی؟ اگر کوئی کہ صاحب میں نے رمضان میں پڑھا ہے، بیت اللہ کے سائے میں پڑھا ہے، حتیم کے اندر میزاب رحمت کے نیچے میں نے نماز پڑھی ہے، اور پورا قرآن میں نے 2 رکعت میں ختم کیا ہے، ثواب نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہے، بغیر وضو کے قبول نہیں ہے. تو اسی طرح ایمان کے بغیر جتنے چاہے اعمال کر لو، ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے اللہ کے یہاں. تو میں اس کر رہا تھا کہ اعمال کی قبولیت کے لیے حسن عمل، حسن نیت، پھر حسن مداومت اور ایمان.
تو جو بات سنی جائے وہ بات عمل کے ارادے سے سنی جائے. بات کرنے والے کا امتحان لینا نہیں ہے. جیسے مولانا کیسی بات کرتے ہیں, انداز کیا ہے, کیا قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, کیا حدیثیں سناتے ہیں, کیا واقعات سناتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے, جو بھی کہے گا وہ دین و ایمان کی بات ہی کرے گا. یہ الگ بات ہے کہ کہنے والے کے انداز مختلف ہوتے ہیں, لہجہ الگ, انداز الگ ہوتا ہے. جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہی تو پڑھتے ہیں نا, نہیں, لیکن پڑھنے والے کا انداز الگ ہوتا ہے. فرض ہو, واجب ہو, مؤکدہ ہو, سنت غیر مؤکدہ ہو, نفل ہو, سفر کی نماز ہو, حضر کی نماز ہو, صحت کی نماز ہو, بیماری کی نماز ہو, عورت پڑھے, مرد پڑھے, سب سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں. تو ایسا ہی جو ہے ہم بات کرنے والے جو بھی بات کرتے ہیں وہ سب دین و ایمان کی بات کرتے ہیں. بات کرنے کا انداز الگ الگ ہو سکتا ہے. تو بات سننا اور اس پر عمل, اس کو عمل میں لانا. صحابہ کہا کرتے تھے سمعنا, آگے بولو, وَأَطَعْنَا, سنا اور مانا. اور جو مخلص مسلمان نہیں تھے, منافق تھے, وہ کیا کہتے تھے, سمعنا وعصینا, سنا لیکن ماننا نہیں ہے. حسا یاسی کے معنی ہوتے ہیں نافرمانی کرنا, حکم عدولی کرنا, بات نہ ماننا. تو ایسے لوگوں کو بشارت دی ہے, اولئک الذین ھداھم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. اولئک ھم اولو الالباب, لوگ کہتے ہیں موس کو, موس کریم, اندر کا گودا. آدمی کا جو مغز ہے اس کا دماغ ہے, عقل ہے. یہ لوگ عقل مند ہیں, سمجھدار ہیں, جو بات سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو سنتے بھی نہیں, عمل بھی نہیں کرتے. کچھ لوگ ہیں سنتے ہیں, عمل نہیں کرتے. اور خوش نصیب ہیں جو سنتے بھی ہیں اور سننے کے ارادے سے سنتے ہیں, توجہ سے سنتے ہیں, اور جو سنتے ہیں اس کو زندگی میں لانے کی فکر کرتے ہیں. اگر کوئی بات ایسی ہوتی ہے اپنی اصلاح کے لیے, تو شیطان کے مکر میں سے ایک مکر یہ ہے کہ اس بات کو شیطان سننے والوں کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ یہ بات فلاں پر فٹ آتی ہے, اپنے بارے میں نہیں. یہ بات فلاں ہمارا ساتھی ہے نا, اس پر فٹ آتی ہے. وہ بات کا رخ دوسرے طرف لے کے چلا جاتا ہے, بجائے اپنے اوپر لینے کے, اپنے بارے میں غور کرنے کے. شیطان جو ہے وہ بات کو فلاں کی طرف موڑ دیتا ہے. یہ دماغی غیبت ہے, زبانی نہیں, دماغی غیبت ہے. دماغ یہ چغل خوری اور غیبت کر رہا ہے, فلاں کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. بلکہ جو بات کہی جائے, کہنے والا بھی سننے والے بھی ہر ایک اپنے بارے میں سوچے یہ میری ضرورت کی بات ہے, تب جا کر فائدہ ہوگا. ورنہ جیسے ہمارے رفیق بھائی کہہ رہے تھے نا, فجر کے بعد سننا مجاہدہ ہے. نہیں, سر جھکاتے ہی نیند کا غلبہ ہوتا ہے. اور فجر کا باپ کی بات کرنا بھی مجاہدہ ہے, سننا بھی مجاہدہ ہے. نہیں, اگر آپ میری بات طے نہ کرتے مشورے سے تو میں بھی سو جاتا جا کے. فجر کے بعد کی نیند بڑی
بہت شاندار ہوتی ہے، بڑے مزیدار ہوتی ہے۔ فجر کے بعد کی نیند میں جو مزہ آتا ہے وہ رات کی نیند میں بھی نہیں آتا ہے۔ فجر کے بعد سو تو واقعی بڑا لطف آتا ہے، بلکہ جو کام کرو اس میں مزہ ہی آتا ہے۔ فجر کے بعد بہت سے لوگ تفریح کرتے ہیں، واقعی اس میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ فجر کے بعد سفر کرتے ہیں، سفر بھی شاندار گزر جاتا ہے۔ لیکن بیان سننا تو مجاہدہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اجرو کی علی قدر نصابی کی، کہ تمہارا اجر تمہاری مشقت کے بقدر ہے۔ جس عمل میں جتنی مشقت ہوگی اتنا اجر زیادہ ملے گا، یہ بات طے ہے۔ جس عمل میں جتنی سہولت ہوگی اس کا اجر کم ہو جائے گا۔ تو فجر کے بعد اجر زیادہ ملے گا نا، سنیں گے توجہ سے نا ماشاءاللہ، اور سن رہے آپ ماشاءاللہ۔ بات سننے کا طریقہ یہ ہے کہ بات کہنے والے کو دیکھا جائے۔ کسے دیکھیں؟ کہنے والے کو دیکھیں۔ ایسے دیکھیں کہ صاحب آپ اسے کھا جائیں گے، آنکھیں پھاڑ کے۔ نیند جو آتی ہے وہ آنکھوں سے نہیں کانوں سے آتی ہے۔ کہاں سے آتی ہے بولو؟ کانوں سے۔ آنکھ بند کرنے کے بعد کان بند ہو جاتے ہیں۔ سورہ کہف میں جو 7 نوجوان گئے تھے کہف میں چھپنے کے لیے، ان کا جو تذکرہ سورہ کہف میں اللہ نے ذکر کیا ہے اس میں ہے کہ وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں پر نیند ماری۔ تو معلوم ہے کہ کانوں سے نیند آتی ہے۔ ایک آدمی سو رہا ہے آنکھ بند کر کے، پکارو، آنکھ بند ہے، پکارو، تو وہ جواب دے گا، تو سویا ہوا نہیں ہے۔ اور بعض لوگ آنکھیں کھول کے بھی سوتے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی سو رہا ہے، پکارو جواب نہیں دیتا ہے تو سو گیا ہے، اس لیے کہ کانوں سے نیند آ گئی ہے۔ تو دین کی جو بات ہے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، وہ دین کے لیے سننا چاہیے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین دیا، اور دین کی محنت میں لگایا۔ دین دینا ایک نعمت ہے، اور دین کی نعمت میں لگانا یہ اور نعمت ہے۔ ہم لگے نہیں ہیں، اللہ کی کرم، اللہ نے لگایا ہے۔ کوئی بھی کام آدمی جو ہے اپنے ذاتی قوت و طاقت سے نہیں کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے کرتا ہے۔ یہ سبحان اللہ کہنا بھی ہے تو اللہ کی توفیق سے کہے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں، اذان ہوتی ہے نا، اذان کا جواب سب دیتے ہیں، اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو کیا جواب دیتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو لا حول کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ کوئی برا کام کر رہا ہے کہ مؤذن؟ ہم تو سے لوگ برے کام لا حول بولتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو ذہن میں تک شیطان کو بھگا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، ہمت نہیں ہوتی اس کو اذان کی آواز سننے کی، بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان تو بھاگا ہوا ہے،
شیطان کو بھگانے کے لیے لا حول کیا پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ شیطان کو بھگانے کے لیے لا حول نہیں ہے، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے معنی اے اللہ نیکی کرنے کی کوئی طاقت اور گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت میرے اندر نہیں ہے مگر تیری توفیق سے. یعنی اس وقت مؤذن اذان دے کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر مجھے تیرے گھر بلا رہا ہے، مسجد بلا رہا ہے، اور میں تیرے گھر میں نہیں جا سکتا جب تک تو توفیق نہ دے. حالانکہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے ظاہری طور پر، نہ بیمار ہے، نہ بارش ہے، نہ کیچڑ ہے، نہ اندھیرا ہے، نہ گھر دور ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن ان سب رکاوٹوں کے نہ ہونے کے باوجود میں جو تیرے گھر میں آؤں گا تو تیری توفیق سے آؤں گا، تو توفیق دے گا تو آؤں گا، ورنہ نہیں آ سکتا ہے. کتنے لوگ ہیں اذان کی آواز سنتے دکان میں بیٹھے رہتے نہیں بیٹھے رہتے، اور کتنے لوگ ہیں جو بہت دور دور سے آتے ہیں. لوگ مسجد کی دکان میں بیٹھے رہتے ہیں، مسجد کے مکان میں کرایہ پر رہتے ہیں، مسجد کی دیوار سے لگا ہوا ان کا گھر ہے، ان کی دکانیں، اذان کی آواز 5 مرتبہ سن رہے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے. بنگلور میں مسجد نام بھی نہیں لیتا میں علاقے کا بھی کسی کا، رمضان میں مسجد کے ذمہ دار مسجد کا کام کراتے ہیں، مسجد میں روغن کرا رہے ہیں، مسجد کی مرمت کرا رہے ہیں، رنگ چڑھا رہے ہیں، چونا کر رہے ہیں، کھڑے ہو سارے کام کر رہے ہیں. جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو گھر چلے جاتے، اور جب نماز ہو جاتی تو پھر آ کے کام کراتے ہیں، نماز بھی پڑھتے. حالانکہ اذان جو ہے وہ باہر والوں کو اندر لانے کے لیے ہے، نہ کہ اندر والوں کو باہر جانے کے لیے. لیکن وہ صاحب اندر ہوتے باہر چلے جاتے اذان کی آواز سن کر، اور جب نماز پوری ہو جاتی تو پھر آ کے مسجد کا کام کراتے ہیں. وہ قصہ سنا نا آپ نے، ایک شیخ صاحب جو نماز کے عادی نہیں تھے، بازار سے ایک کولی کو لیا نوکر کو سامان اٹھانے کے لیے، گھر تک پہنچا دو، کرایہ طے ہو گیا تھا. جب لے کے چلا تو اذان مغرب ہو گئی، تو لے جانے والے نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اگر آپ کو سامان میرے سے گھر تک پہنچوانا ہے تو میں نماز پڑھوں گا پھر لے جاؤں گا. تو سامان وزنی ہوگا، سیٹ صاحب لے کے نہیں جا سکتے تھے. ٹھیک ہے نماز پڑھ لو، دلی سے آؤ پھر جاؤ. وہ باہر کھڑے رہے، یہ بیچارہ مزدور آدمی مسجد میں نماز کے لیے آیا، اور نماز کے بعد اس نے سنت پڑھی، نفلیں پڑھی، اوابین شروع کر دی. وہ انتظار کر رہے ہیں، سارے لوگ فرض پڑھ کے سنت پڑھ کے نکل گئے، اور یہ اندر نہیں بیٹھا ہوگا، نوافل پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے. تو شیخ صاحب نے باہر سے پکارا، ارے وہ سب نکل گئے، تو کیوں نہیں آتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا آنے نہیں دے رہے. کیا کہا؟ آنے نہیں دے رہے. تو شیخ صاحب نے کون آنے نہیں دے رہا ہے؟ کہا جو آپ کو اندر آنے نہیں دے رہا مجھے باہر آنے نہیں دے رہا ہے. تو مسجد میں آنا بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی اذان سن کر مسجد میں نہیں آ سکتا ہے. تو دین کے کام میں آدمی جان مال وقت لگا کر 4 مہینے اللہ کے راستے میں جائے، چلا اللہ کے راستے میں جائے، ملکوں میں جائے، بھی بچوں کو چھوڑ کر جائے، ماں باپ کو چھوڑ کر جائے، کاروبار چھوڑ کر جائے. بولو آسان ہے اللہ کی توفیق کے بغیر؟
تو ہم لگے ہیں کہ اللہ نے لگایا ہے؟ اللہ نے لگایا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ورنہ تو دنیا میں فرصت والوں کی بھی کمی نہیں ہے، مال والوں کی بھی کمی نہیں ہے، صلاحیت والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ جن علاقوں میں، جن اضلاع میں، جن تعلقوں میں اور جن بستیوں میں ہم رہتے ہیں، وہاں اگر ہم نظر ڈالیں تو ہم سے زیادہ صلاحیت والے وہاں موجود ہیں، ہم سے زیادہ مال والے موجود ہیں، ہر اعتبار سے ہم سے آگے ہیں دنیا میں، لیکن ان کے درمیان سے اللہ نے ہمیں لگایا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے بولو؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے۔ جب آدمی کام میں لگتا ہے تو دو طرح کے حالات آتے ہیں۔ کتنے طرح کے؟ دو طرح کے حالات آتے ہیں، اور دونوں حالات آدمی کے آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حالات اچھے کر دیتے ہیں، اسباب اور زیادہ دے دیتے ہیں، تجارت بڑھ جاتی ہے، کاروبار بڑھ جاتا ہے، وسائل اور اسباب بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ وسائل اور اسباب کا بڑھنا اور تجارت کا مال کا بڑھ جانا یہ ترقی کی بات نہیں ہے، یہ امتحان ہے کہ اس امتحان میں یہ استقامت کے ساتھ چلتا ہے یا اسباب میں پھنس جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ماشاءاللہ 4 مہینے بھی لگائے، چلے بھی لگائے، ملکوں میں بھی گئے، اور آج کہتے ہیں مولانا بہت بزی ہو گئے، کاروبار بہت بڑھ گیا ہے، کارخانہ ایک کا 2 کارخانے ہو گئے، ایک دکان تھی اب 3 دکانیں ہو گئی ہیں، اب فرصت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اسباب اللہ نے دیے تو اسباب دیے تھے آدمی کا امتحان لینے کے لیے، تو اسباب میں پھنس گیا ہے، اور جو کام اس کے ذمہ تھا وہ کام سے پیچھے رہ جائے گا، آدمی پیچھے رہ گیا۔ ہمارے بڑے مثال دیتے، اسباب میں پھنسنے کی مثال ایسی ہے جیسے ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، لیکن جب کیچڑ ہوتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے، پھنستا نہیں پھنستا، اس کا پیر نکالنا چاہتا وہ نکلتے نہیں، ایک نکالتا تو دوسرا پھنس جاتا ہے، دوسرا نکالتا تو پھر اگلا پھنس جاتا ہے، اسے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کیچڑ ہے۔ اس طرح میرے دوستوں فرمائیں کہ اسباب جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو آدمی اسباب میں پھنس جاتا ہے۔ آدمی اسباب اگر اللہ زیادہ دے تو اسی طرح کام کرے، بلکہ اس سے زیادہ کام کرے جو پہلے کرتا ہے، تب جا کر یہ امتحان میں کامیاب ہے۔ اگر اسباب میں پھنس گیا، کہتا اللہ تیرا کرم ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو نے بہت دے دیا، اس لیے میں کام چھوڑ رہا ہوں، یہ شکر ہے کہ نہ شکری؟ نہ شکری ہو جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ماشاءاللہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے کچھ نہیں تھا، دنیا کے اسباب کی اعتبار سے اللہ نے اسباب دے دی، برکت دے دی، تو اس کی وجہ سے آدمی کام میں بجائے پیچھے ہونے کے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ جب دیتے ہیں تو شکر کا مطالبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، اور سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت دی جو کسی کو نہیں دی۔ سب جانتے ہیں نا، ہواؤں پر، پرندوں پر، چرندوں پر، چونٹیوں پر، درندوں پر، جنات پر، پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی۔
جن لوگوں کی ان کے علاوہ اور اللہ نے دنیا پر حکومت دی، ان کی حکومت صرف انسانوں پر تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات پر بھی تھی، پرندوں پر تھی، ہواؤں پر تھی، فضاؤں پر تھی، سب ان کے تابع تھے، مسخر تھے۔ جب ان کو یہ حکومت ملی تو انہوں نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آگے کیا کہا ہے؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ تعالیٰ میرے امتحان کرنا چاہتے ہیں کہ اس نعمت میں میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ہم بھی ایک بہت بڑا بنگلہ بناتے ہیں، لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، کار لیتے ہیں تو ھذا من فضل ربی، لکھتے ہی نہیں لکھتے، آگے نہیں جانتے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے اور یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے رب کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ کیوں ملی ہیں؟ بڑائی کے لیے نہیں، ترقی کے لیے نہیں، کامیابی کے لیے نہیں، امتحان کے لیے۔ امتحان کس کا؟ شکر کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں؟ اور شکر کے کیا معنی ہیں؟ کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو وہاں استعمال کرے جہاں استعمال کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہو۔ نعمت کو منعم کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا اس نعمت کا شکر ہے۔ کیا بولو؟ نعمت کو منعم کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا اس نعمت کا شکر ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم عام طور سے بیان میں یہ دعا پڑھتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ اللہم کما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوتا لی فیما تحب، اے اللہ جو نعمت تو نے مجھے میری مرضی کے مطابق، میری چاہت کے مطابق تو نے دی ہے، بڑا کرم ہے، میری چاہتوں کے مطابق تو نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، لیکن اس پر اکتفا نہیں ہے، آگے ایک اور بات ہم تجھ سے مانگتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اے اللہ ان نعمتوں کو تیری مرضیات میں استعمال کرنے کی توفیق ملے۔ یہ نہیں کہ نعمت ملی تو میری مرضی کے مطابق، میری چاہت کے مطابق، میرے شوق کے مطابق، میری خواہش کہ نہ، اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو جائے، یہ نعمت کا شکر ہے۔ اسباب علماء فرماتے ہیں کہ امتحان کے لیے ہیں، اسباب کا بڑھ جانا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ کے ہم محبوب بن گئے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، قرآن کہتا ہے ہم تم کو اچھے حالات سے بھی آزمائیں گے اور برے حالات سے بھی آزمائیں گے۔ اچھے حالات کس کی طرف سے آتے ہیں؟ بولو، اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ناگوار حالات کہاں سے آتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اچھے حالات بھی آزمائش کے لیے ہیں اور ناگوار حالات بھی آزمائش کے لیے ہیں۔ اگر حالات ناگوار ہیں اور ہم صحیح راستے پر ہیں تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم حالات اچھے ہیں، ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں تو گھبرانے کی بات ہے، ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے۔ فرعون کے حالات بہت اچھے تھے لیکن
راستہ غلط تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے حالات، بنی اسرائیل کے حالات بہت ناخوشگوار تھے، بہت مشکل حالات تھے، لیکن راستہ صحیح تھا، پریشانی کی بات نہیں۔ جیسے فرماتے کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہے اور اس کی انتہا کامیابیوں سے ہے، اور باطل کی جو ابتدا ہے اس کی خوشحالیوں سے ہے، اور اس کی جو انتہا ہے وہ ناکامی سے ہے۔ ہر نبی کو آپ دیکھو، جو ان کی ابتدا ہے ناگواریوں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنی ناگواریوں سے گزرے ہیں۔ عراق میں تھے، وہاں سے شام آئے، شام میں تھے، وہاں سے حجاز آئے، حجاز میں بھی بچوں کو چھوڑنے کو کہا، چھوڑ گئے، پھر واپس چلے گئے، اور پھر بچہ ملا بڑھاپے میں، اس کو ذبح کرنے کا حکم آیا، ذبح کے لیے تیار ہو گئے، اور اس سے پہلے نمرود کے آگ میں ڈالے گئے۔ باپ مخالف ہے، خاندان مخالف ہے، حکومت مخالف ہے، کتنے حالات سے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، لیکن انجام کامیابی ہے۔ اللہ نے خلیل بنایا، کیا بنایا؟ خلیل، دوست بنایا۔ کہا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک فرد نہیں ہے، یہ امت ہے۔ ان کے اندر وہ صفات ہے، یہ صفات ہے، اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نسل میں پیدا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، ان کی دعائیں قبول کی، امام بنایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ آزمائش سے جب آدمی گزرتا ہے اور آزمائش میں پورا اترتا ہے تو پھر مقام مرتبہ ملتا ہے۔ آدمی معراج سے کی تمنا کرے لیکن طائف سے نہ گزرے، ہوتا ہے مولانا طائف نہیں چاہیے، معراج ہو جائے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو طائف، جو معراج پہ بلایا گیا، وہ طائف کے واقعے کے بعد ہے، بلکہ آپ کی زندگی شروع ہی مجاہدوں سے ہے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہوا کہ نہیں ہوا؟ یتیم ہو گئے نا۔ یتیمی بڑا مجاہدہ ہے، باپ نہیں ہے، باپ کا بدل کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی؟ اولاد کا ماں باپ سے بڑھ کر کوئی شفیع خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے، ذرا جوانی ہوتی ہے، ذرا چاہے اچھل کودنے کے لائق ہوتے ہیں تو ماں باپ کو سمجھتے ہیں کہ ڈکیانی شروع ہو گئے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتی، ماں باپ کو جو ہے نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، دوستوں کی بات مانتے ہیں، پرایوں کی بات مانتے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے۔ اولاد کا ماں باپ سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا ہے، اور ماں باپ کو اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ بے لوث ہوتی ہے، کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کے ہیں، والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ مکے سے مدینے گئی تھی، اپنے مکے میں واپس آ رہی تھی، مقام ابوا میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک جگہ ہے
مکے مدینے کے درمیان میں ابوا ہو جانتے ہیں. جو آدمی تبلیغ کے ساتھ سفر حج کرے گا اسے سب باتیں معلوم ہوگی. جو مال کی وجہ سے کر رہا ہے اسے کیا پتہ چلے گا؟ اڑ کے جائے گا اڑ کے آ جائے گا, اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا. تبلیغ کی محنت کے ساتھ اگر سفر حج کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہاں کیا ہے, کہاں کیا ہے, کیا ہے, کیا تاریخ ہے. اب بولو راستے میں ماں کا انتقال ہو گیا اور پھر اب مکے آ رہے تو کیا حال بنا ہوگا؟ دادا نے گود لیا, 2 سال میں نہیں گزرے دادا کا انتقال ہو گیا. آپ فرماتے کہ میرے دادا کا انتقال ہوا تو دادا کا جنازہ جا رہا تھا اور میں دادا کے جنازے کے نیچے نیچے چل رہا تھا. باپ کا انتقال ہو گیا ولادت سے پہلے, پیدائش سے پہلے. ماں کا انتقال 6 سال میں ہو گیا, 8 سال میں دادا کا انتقال ہو گیا. ابو طالب چچا نے گود لیا, لیکن ابو طالب کثیر العیال قلیل المال تھے. اولاد بہت تھی, مال کم تھا, فقر تھا, سہولت نہیں تھی. آپ فرماتے ہیں کہ میں چچا کا ساتھ دینے کے لیے میں نے بکریاں چرائی ہیں. کس نے؟ ہمارے نبی نے بکریاں چرائی. ہم میں سے کتنے لوگوں نے بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مکے والوں کی چند قرارید پر قیراط کی سکہ ہوتا تھا, اس کے نام قرارید ہے. تو مکے والوں کی بکریاں چند قرارید پر اجرت لے کر میں نے مکے والوں کی بکریاں چرائی ہیں. اور بکری چرانا آسان ہے؟ چرانے والوں سے پوچھو کتنا مشکل ہوتا ہے. ایک ادھر بھاگتی, ادھر بھاگتی, ادھر بھاگتی ہے. بخاری شریف میں روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. ہر نبی نے کیا بکریاں چرائی ہیں. تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے بھی چرائی؟ تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ ہاں میں نے بھی مکے والوں کی بکریاں چند قیراط پر چرائی ہیں. یہاں پر علماء فرماتے ہیں, محدثین جو شراح ہیں حدیث کے, کہ کیا حکمت ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو 10 سال چرائی ہیں. شعیب علیہ السلام کی بکریاں اس آئے نا قرآن میں, 10 سال بکریاں چرائی. تو بکریاں چرانے کا کیوں مقصد ہے, کیا حکمت ہے اس میں؟ فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو نبیوں سے انسانوں کی ہدایت کا کام لینا ہے, اور انسانوں میں ہدایت کا کام کرنا آسان نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بکریاں چروا کر نبیوں کی تربیت فرمائی ہے. بکری میں 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک بکری بہت کمزور ہوتی ہے دیگر جانوروں کے مقابلے میں, اور دوسرے بکری جو شریر بھی ہوتی ہے. اب بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے. اب ایک بکری ادھر بھاگ رہی, ادھر بھاگ رہی, ادھر بھاگ رہی. غصہ بہت آتا ہے کہ مارے اٹھا کے ڈنڈا, تو بکری پہ ڈنڈا زور سے مارے جیسے بھینس کو مارتے تو باقی رہے گی وہ, اپنی بکری مر جائے گی. یا اگر ہم کسی دوسرے کی بکری چرا رہے ہیں, بکریاں چرا رہے ہیں, تو مالک پوچھے گا بکری کہاں گئی, مالک کو جواب دینا پڑے گا. اس لیے غصہ بھی آئے گا, غصے کو پینا پڑے گا. مارنے کو جی چاہے گا تو مار نہیں سکتے ہیں, بکری مر جائے گی یا زخمی ہو جائے گی, ٹانگ ٹوٹ جائے گی, کمر ٹوٹ جائے گی. اس لیے بکری کو چرائیں اور حکمت کے یعنی صبر کے علم کے ساتھ چرائیں.
تو حلم کے بغیر آدمی بکری نہیں چلا سکتا، تو حلم کے بغیر دعوت کا کام بھی نہیں کر سکتا، بہت جھیلنا پڑے گا۔ دیکھو انفرادی کام کرنا بہت آسان ہے، آپ رات بھر نماز پڑھیں، کون آپ کو کیا بولے گا؟ رات بھر تہجد پڑھ رہے ہیں آپ، 12 رکعت تہجد، 12 پارے پڑھ رہے ہیں 12 رکعت میں، کون آپ کو کیا بولے گا؟ آپ اپنا پورا عمل صدقہ کر رہے ہیں، کون کیا بولے گا؟ آپ ہر سال حج کو جا رہے ہیں، کیا کون کرے گا؟ بہت کے لوگ ماشاءاللہ حاجی صاحب ہر سال حج کو جاتے ہیں، دیکھیے آپ حج پہ جا رہے ہیں، دعا میں یاد رکھنا، پورے رمضان کا اعتکاف کر رہے ہیں، کون کیا بولے گا آپ کو؟ بلکہ آپ کے لوگ اور زیادہ تعظیم کریں گے، دعاؤں کی درخواست کریں گے۔ لیکن جب دعوت میں گشتوں میں جائیں گے، اوہو آ گئے، جانتے ہیں ہم کتنے پانی میں نہیں۔ ہمارے جملہ مشہور ہے نا، بلی 100 چوہے کھا کے حج کو گئی، لوگ بولتے ہیں، اس لیے کہ محلے میں سب لوگ ہم کو جانتے ہیں ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم نے کیا کیا کیا۔ اگر اچھے بھی ہیں تب بھی لوگ نہیں مانیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اپنے آپ کو ذات کو پیش کیا، پھر آپ نے اپنا کام پیش کیا ہے۔ یوں فرماتے تمہارے درمیان میں 40 سال رہا، تم نے میری زندگی دیکھی، رات دن صبح شام سفر حضر میں، بولو کہیں میری زندگی میں بھی انگلی اٹھانے کی جگہ ہے؟ لقد لبثت فیکم، کہ ایک لمبی 40 سالہ زندگی میں نے تمہارے درمیان میں گزاری، بولو میری ذات پر تم کو کوئی انگلی اٹھانے کی جگہ ملتی ہے؟ یعنی کہ سب نے کہا تھا آپ الصادق الامین ہیں، لیکن جب آپ نے دعوت دینی شروع کی پھر کیا ہوا؟ حالات کتنے بدل گئے۔ گھر کے لوگ مخالف ہو گئے، آپ کو اپنے وطن میں رہنا مشکل ہو گیا۔ امین و صادق کہنے والے کہنے لگے ساحر ہیں، کاہن ہیں، مجنون ہیں، العیاذ باللہ۔ ہم کو تو کسی نے آج تک نہیں کہا مجنون، کہا کسی نے پاگل جائی، اللہ کے نبی کو پاگل کہا گیا، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، کاہن کہا گیا، کیا کیا وہ القاب لاتے ہیں جس سے آپ کو نوازا گیا۔ قرآن کہتا ہے جب بھی ہم نے کسی نبی کو بھیجا ہے ان کی قوم نے ان کا تمسخر کیا ہے، کیا کیا ہے؟ مذاق اڑایا ہے، استہزاء کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ تو انفرادی طور پر اپنی عبادت کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا مجاہدہ کر لیں گے تو گرد گزریں گے، لیکن دعوت کا کام وہ انسانوں میں کرنا ہے، امت میں کرنا ہے، لوگوں میں کرنا ہے، اور ہر آدمی کا مزاج الگ ہے، انداز الگ ہے، تو پھر سب کے ساتھ مل کر اور سب کو جھیلتے ہوئے کام کرنا آسان ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آدمی بغیر علم کے دعوت کا کام نہیں کر سکتا ہے، برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، جھیلنے کا۔ ذرا سی بات پر ناراض ہو گئے، جیسے بہو سے ساس ناراض ہو جاتی ہے، جا کے سو جاتی ہے، بہو کو بلانا پڑتا ہے، او امی کھانا کھا لو، ناشتہ کر لو، وہ آنے تیار نہیں ہوتی ہے، تو ساس بہو کا مسئلہ ہے وہ کام نہیں چلے گا۔
ناراضگی ہوگی، غصہ آئے گا، پینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعوت دی ہے جنت کی، اور کہا کہ تیزی سے جنت کی طرف آؤ۔ اور پھر جنت ہم نے کن کے لیے بنائی ہے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ان کی صفات کیا اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سمجھ میں آیا؟ قرآن کہاں سمجھ میں آتا ہے مولانا؟ اب تو میں کہتا ہوں لوگوں کو اردو بھی پوری سمجھ میں نہیں آتی ہے، اردو کو بھی، اردو کی ہندی کی چندی کرنی پڑتی ہے۔ اب تو پھر بھی ہم ٹھیک ہیں، لیکن آنے والی ہماری نسلیں اردو بھی وہ مشکل سے سمجھیں گی، اس لیے کہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں اردو نہیں پڑھائی جاتی ہے، انگلش میں بات کریں گے، پپا، ڈیڈی، انکل، اینڈ آنٹی، پتہ نہیں کیا کیا آنا بنا۔ کئی سال پہلے ہم لوگ آسٹریلیا میں تھے، تو عرب نوجوانوں کو ایک جگہ جمع کر کے بات کی ہم نے عربی میں۔ سونے والے بھی سنو، بہت اچھا واقعہ ہے، اچھا کہ مان عبرت کی بات ہے۔ ہم نے تقریباً 1 گھنٹے کے قریب عربی میں بات کی۔ عرب بچے ہیں تو عربی میں بات کی تو خوش ہو جائیں گے، اور ان کی تشکیل کرنا، ان کو ترغیب دے کے ان کو کام پہ لانا آسان ہے۔ تو 1 گھنٹے تک یوں دیکھتے رہے، مجھے سنتے رہے۔ اس کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آیا، آگے کہنے لگا شیخ ہؤلاء ما فهموا ما تكلمت باللغة العربية لأنهم نسوا لغتهم إذا تكلمت فيهم باللغة الإنجليزية يفهمون 100%۔ مولانا آپ 1 گھنٹہ ضائع کیا، ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ عربی زبان بھول گئے، انگریزی میں بات کرو تو سمجھ جائیں گے 100%۔ اب مجھے انگریزی کہاں سے آئے؟ تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی مچھلی کا بچہ بولے کہ میں تیرنا بھول گیا ہوں۔ مچھلی کا بچہ تیرنا بھولتا ہے کیا؟ پیدا ہی پانی میں ہوتا ہے، پیدا ہوتے تیرنا سیکھتا ہے، تیرنا جانتا ہے۔ عرب کا بچہ ہے، عربی نہیں جانتا ہے، انگریزی میں ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارا بھی حال کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ اردو بولتے تھوڑی بہت لیکن سمجھتے کم ہے۔ ذرا فصیح اردو بولے نا، مولانا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے مولانا قاسم فریدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صاحب ایک صاحب بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے کہا، بادشاہ سے ملنے کے لیے کچھ اپنی بات کرنے کے لیے گئے، تو بادشاہ نے پوچھا انسان آپ کے قشت زار میں تقاطر امطار کیسے رہا؟ اس سال تمہارے قشت زار میں تقاطر امطار کس طرح رہا؟ تو یہ دیکھ رہا تھا، تو کسی نے کہا بھی بادشاہ کچھ پوچھنے جواب دو۔ اب بادشاہ پوچھ رہے کہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بادشاہ سیدھا سیدھا پوچھ رہا تھا، پوچھنا چاہیے تھا اسے کہ اس سال تمہارے کھیت میں بارش کتنی ہوئی؟ تو ایسی اردو بولے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، فصیح اردو بولے۔ پھر چلو ایک موضوع الگ ہو جائے گا۔
تو میں اس کر رہا تھا کہ اللہ نے کیا کہا، سارعو، آؤ جلدی، تاخیر نہ کرو، جلدی آگے بڑھو، بہت چھوٹی زندگی ہے، اسی میں تم کو آخرت بنانی ہے، اور دنیا کی زندگی کا ہر لمحہ یہ بڑی نعمت اور قیمتی چیز ہے، اس لیے کہ دنیا اللہ نے دی ہے آخرت بنانے کے لیے۔ کس لیے دی بولو؟ دنیا بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے دی ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب کا عام طور سے یہ آیت پڑھتے ہیں سورہ قصص 22 پارے کی، جس میں قارون کا قصہ ہے، پورا رکوع قارون کے قصے میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس میں کیا ہے، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ فرمائیں کہ وَابْتَغِ، چاہ لے، بنا لے، کیا جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت بنا۔ قارون کو کہہ کر فرمایا علماء نے امت کے سارے مالداروں سے کہا ہے، قصہ قارون کا ہے اور خطاب قارون سے ہے، لیکن ساری امت کے مالداروں سے خطاب ہے۔ یہ مال تمہیں اپنے چونچلے پورا کرنے کے لیے نہیں دیے گئے ہیں، نہیں دیا گیا ہے، خواہشات کے لیے نہیں دیا گیا ہے، اس مال سے اپنی آخرت بناؤ اور اس کو اور اگر کھولو تو جو کچھ ہے، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے، طاقت بھی ہے، علم بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، ان سب سے اپنے آخرت بناؤ۔ اس لیے کہ آخرت بنانے کا جو زمانہ ہے وہ کب ہے؟ مرنے کے بعد کہ مرنے سے پہلے؟ مرنے سے پہلے ہے۔ مرنے کے بعد کیا آخرت بنے گی؟ قبر میں چلا گیا تو ختم، روح نکل گئی تو ختم۔ کوئی اللہ کا بندہ اگر احسان کر کے کوئی اصالِ ثواب کرے تو کوئی ہوتا فائدہ، ورنہ اصالِ ثواب کرنے والے کوئی کتنے ہیں؟ دادا کے انتقال کے بعد پوتے سے پوچھو کہ دادا کی قبر کہاں ہے، قبرستان لے جا کے کہتا یہی کہیں تھی، بھول گیا ہوں۔ دادا کی قبر کا پتہ نہیں ہے، آج کل تو ابا کی قبر کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں۔ اصالِ ثواب کون کرتا ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ جو ہم نے کر لیا وہ ہمارے ساتھ جائے گا، اور دنیا ہی میں کرنا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ الدنیا دار من لا دار لها ومال من لا مال لها ولها يجمع من لا عقل لها۔ یہ تین باتیں ہیں کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے، اور مال اس کا ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں ہے، اور دنیا کو دنیا کے لیے جمع وہ کرتا ہے جس کو عقل نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ہم کیا بولتے ہیں؟ بڑا عقل مند آدمی ہے، کل تک جھوپڑے میں آج محل میں چلا گیا ہے، بولتے ہیں نہیں بہت عقل مند آدمی ہے، کل تک کونسلر تھا اب ماشاءاللہ ایم ایل اے بن گیا ہے، فلاں عہدے پہ پہنچ گیا ہے، کل تک سائیکل میں چلتا تھا اب بینس کار میں پھر رہا ہے۔ لوگ اسے عقل مند کہتے ہیں۔ قارون کو دیکھ کر جو لوگ دنیا کے چاہنے والے تھے، حقیقت نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے یہی کہا تھا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ اسی رکوع میں ہے کہ جو دنیا کے چاہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ کاش قارون کو جو ملا ہے ہم کو بھی مل جاتا، بڑا قسمت والا ہے، کیا خزانے ہیں، کیا مزے ہیں۔
یہ انہوں نے کہا وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. پھر فوراً کہا اسی کی آیت کے نیچے کہ حقیقت جاننے والوں نے کہا. علم کے معنی یہاں حقیقت جاننے والے، دنیا کو آخرت کو سب جانتے ہیں. دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، دنیا کی قیمت کیا ہے، آخرت کی قیمت کیا ہے. انہوں نے کیا کہا وَإِلَكُمْ تمہارا ناس ہو. ہم کہیں نا تمہاری عقل پہ پتھر پڑے، کیا بول رہے ہو. قارون بڑی قسمت کا آدمی ہے، قارون کی طرح ہم کو بھی خزانے مل جائے کتنا اچھا ہے. سنو وَإِلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. اللہ کے پاس جو ثواب ہے ایمان و اعمال والوں کے لیے اس سے بہتر ہے. قارون کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے. قارون کے خزانے کیا ہیں، فنا ہونے والے ہیں. اور یہ ایمان و اعمال پر جو ثواب ملے گا وہ ایمان و اعمال پر جمنے والوں کو ملے گا، صبر والے. صبر میں 3 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ طاعت پر جمنا یہ بھی صبر، گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر، حالات کو برداشت کر کے جھیل لینا یہ بھی صبر ہے. تینوں باتیں مل کر صبر ہوتی ہیں. نیکی کرنے میں بھی آدمی کو نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. تہجد پڑھنا آسان ہے، اچھی نیند آتی رہتی ہے. شیطان کہتا ہے نام اللیل طویل، سو جاؤ ابھی رات لمبی ہے، ابھی اٹھنے کی کیا ضرورت ہے. اتنا سلاتا ہے کہ صبح صادق ہو جاتی ہے. بعض مرتبہ فجر کی جماعت ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ جو سورج نکل آتا ہے. شیطان سلاتا ہے اور سونے میں مزہ آتا ہے. اس لیے کہ جتنی طاعت کے کام ہیں اس پہ نصب کر وہ شاخ گزریں گے، مجاہدہ ہوگا، برداشت کرنا پڑے گا، زبردستی اس کی عادت ڈالنی پڑے گی. 4 مہینے جانا آسان ہے، ابھی تشکیل ہوگی نا 4 مہینے کی. مولانا 2 گھنٹے اب بات کر لیں تو کر لیں، لیکن 4 مہینے کی تشکیل نہ کرے تو اچھا ہے. اتنی چاہے لمبی اب بات کرو ہم سن لیں گے، لیکن جو 4 مہینے جو بولتے ہیں نا یہ بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے. تو ظاہر ہے کہ دین کا ہر کام جو اللہ کی طاعت و بندگی جو مقصود ہے اس میں مجاہدہ آتا ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا حفت الجنت بالمقاعد. پڑھو ایک بات دیں گے، حفت الجنت بالمقاعد. جنت کو اللہ نے ناگواریوں سے گھیرا ہے. کسے؟ ناگواریوں سے گھیرا ہے. تو جنت کا جو راستہ ہے وہ نفس پر شاہ گزرے گا. لیکن آدمی جب جبر کر کے اپنے نفس پر زور ڈال کے جب چلنا پڑے گا تو پھر اللہ آسان کر دے گا. شروع میں تو مجاہدہ ہوگا، لیکن بعد میں لذت بھی آئے گی، مزہ بھی آئے گا. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے، اگر کسی آدمی کو کھجلی کی بیماری، کیا بولتے ہیں اسے، خارش، اب تو شاید وہ زیادہ نہیں ہے خارش ورش، پہلے بہت عادی تھی وہ. تو خارش میں کیا ہوتا ہے، کھجاؤ تو مزہ آتا ہے، کیا مزہ آ رہا ہے. بریانی کھانے مزہ نہیں آتا جو کھجانے مزہ آتا ہے. خارش والے اس کا انجام کیا ہے، اور زخم بڑھے گا اور تکلیف بڑھ جائے گی. لیکن اگر آدمی نہ کھجائے
تو ایک دوا ہوتی ہے پینے کی کڑوی، ایک دوا ہوتی ہے جلنے کی لگانے کی۔ جب آدمی جلنے والی دوا لگاتا ہے، کڑوی دوا پیتا ہے تو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہے بولو؟ صحت ہے، کھجلی دور ہو جائے گی، آدمی جو ہے چنگا ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا۔ شروع میں تو تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ صحت ہے۔ اور کھجانے میں مزہ پا رہا ہے، شروع میں بہت مزہ آ رہا ہے لیکن اس کا انجام بہت پریشانی کا ہے، زخم بڑھ جائے گا اور مصیبت بڑھ جائے گی۔ تو اسی طرح جہنم کا جو راستہ ہے وہ مزے کا راستہ ہے، خواہشات کا راستہ ہے، غیر محرم کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے، مال یتیموں کا کھانے میں مزہ آتا ہے، جھوٹ بولنے میں بڑا نفع نظر آتا ہے، سود لینے میں ترقی نظر آتی ہے، رشوت لینے میں ماشاءاللہ پیسہ بڑھتا نظر آتا ہے، لیکن انجام بہت برا ہے۔ دنیا میں بھی اس کا انجام آتا ہے کبھی کبھی، ورنہ آخرت تو برباد ہے ہی۔ لیکن آدمی سچ بولتا ہے تو بظاہر جیسے کہتے ہیں الحق کو مر، حق کڑوا ہوتا ہے، حق کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے، لیکن جیسے کڑوی دوا کا نتیجہ کیا ہے؟ صحت ہے۔ اس طرح سچ بولو، حق بولو تو نقصان بظاہر نظر آتا ہے لیکن اس کا انجام نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو حدیث میں یہ بات فرمائی گئی کہ جنت جو ہے وہ مجاہدوں سے گھری ہوئی ہے، ناگواروں سے گھری ہوئی ہے، اس لیے جی نہیں چاہتا۔ نفس کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے فرماتے ہیں جیسے بچہ ہے، کیا ہے بولو؟ بچہ نہانا نہیں چاہتا، نہانا چاہتا زبردستی پکڑ کے نہلاتے ہیں اس کو۔ بچہ دوا نہیں پینا چاہتا، زبردستی پلاتے ہیں اولڈے میں ڈال کے۔ اولڈا کیا ہوتا ہے؟ چمچے میں اولڈے میں ڈال کے دوا زبردستی ماں باپ پلاتے ہیں۔ بچہ کپڑے بدلنا نہیں چاہتا، زبردستی اسے کپڑے بدلتے ہیں، اس لیے کہ بچے کو اپنی مصلحت کا پتہ نہیں ہے، اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہے، میرا نفع کس میں ہے، میرا نقصان کس میں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے بڑے جو ہے اسے زبردستی کرواتے ہیں۔ اس طرح یہ نفس جو ہے یہ بچے کی طرح ہے، اس پر زبردستی کرنی پڑے گی کہ جو اس کے نقصان کی چیزوں سے بچاؤ، نفع کی چیزیں پر اس کو لے آؤ، یہ جہنم کے راستے سے اسے بچاؤ اور جنت کے راستے میں سے لے کر آؤ، اس لیے کہ نفس مانتا نہیں ہے۔ تو مجاہدے سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ مجاہدے کے بعد اللہ کی طرف سے راہیں کھلتی ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جو حقیقت نہیں جانتے تھے انہوں نے قارون کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آیا اور کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہم کو بھی وہ چیز ملتی جو قارون کو ملی ہوئی ہے۔ کیوں؟ انہ لذو حظ عظیم، قرآن کا جملہ دیکھو۔ آج لوگ یہی کہتے ہیں نا، بڑا قسمت والا ہے، بڑا سمجھدار ہے، کیا نصیب دار ہے۔ تو لیکن جو حقیقت جانتے تھے انہوں نے یوں کہا، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، تمہارا برا ہو، تمہارا ناس ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کے بعد جو اصل بدلہ ہے وہ بہت بہتر ہے۔ خیر جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت بہتر ہے۔ کن کے لیے؟ جو ایمان لائے اور اعمال کیے، اور ایمان آنے میں، ایمان پر جمنے میں، اعمال کے کرنے میں صبر کرنا پڑے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ ثواب نہیں پائیں گے مگر وہ لوگ جو صبر کریں گے، جمیں گے۔ تو اللہ کی طاعت پر جمنا بھی صبر چاہتا ہے،
اللہ کی نافرمانی سے بچنا بھی صبر چاہتا ہے، اور حالات کا مقابلہ کرنے میں بھی صبر چاہتا ہے، صبر کی ضرورت ہے۔ تو میں وہ آیت پڑھ رہا تھا جس میں اللہ فرماتے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ اور تیزی سے تاخیر نہ کرو، پتہ نہیں کب زندگی ختم ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا مولا بہت زندگی کر لیں گے، حدیث میں آتا ہے إِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ أَهْلُ التَّسْوِيفِ، جہنم میں جانے والے اکثر وہ لوگ ہیں جو کام کو ٹالنے والے ہیں۔ سوفا کہتے ہیں آئندہ کریں گے۔ شیطان کے چالوں میں سے چار علماء نے یہ بھی فرمائی، شیطان یہ نہیں کہتا نہیں کرنا ہے، کہتے کرنا ہے لیکن ابھی نہیں، بعد میں کریں گے۔ تہجد آج سے نہیں کل سے پڑھیں گے، جماعت میں اب نہیں، اجتماع سے پہلے اجتماع سے جائیں گے۔ یعنی یہ نہیں کہتا نہ کرو، کرو لیکن اب نہیں، بعد میں کرو۔ وہ بات آتا ہی نہیں ہے، آتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، ہم لوگ کنڑ والے ہیں نا، کنڑ زبان جانتے ہیں نا۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ راتوں میں گھروں میں کوئی بلا آتی ہے، کوئی بھوتنی، کوئی جنی، پتہ نہیں کیا آتی ہے، اور اس سے گھر میں نہ داخل ہو، اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ گھر کے دروازے پر جو مین دروازہ وہ لکھ دو کنڑ میں ناڑے با۔ کیا لکھو؟ ناڑے با۔ سب جانتے ہیں ناڑے با؟ کل آنا، وہ آتی ہے دیکھ کے پڑھ کے ناڑے با، چلو کل بلایا ہے، کل آ جائیں گے، آج نہیں کل بلایا ہے تو خود ہی بلایا ہے، کل آ جائیں گے۔ وہ چلی جاتی ہے، پھر تاکہ دیکھتے پھر وہی لکھا ہوا ناڑے با، تو روزانہ آتی وہ چلی جاتی، ناڑے آتا ہی نہیں۔ تو ایسا آدمی کل کریں گے کل کریں گے، وہ کل زندگی میں آتا کہ نہیں آتا معلوم نہیں ہے، وہ کل آنے سے پہلے خود ہی دنیا سے چلا جائے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب کر۔ کل جو آئندہ کرنا ہے نا وہ آج کر لیں گے، اور آج کرنے کا کام ابھی کریں گے، تبھی صحیح بات ہوتی ہے۔ اللہ نے بھی کہا سارعوا، تاخیر نہ کرو، جلدی کرو جلدی کرو، اس لیے کہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کب آ جائے گی۔ جوانی میں آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی، سفر میں، حضر میں، بیماری میں، صحت میں، کچھ پتہ نہیں ہے موت کب آ جائے گی۔ ہر چیز کا علم ہے، موت کا علم کسی کو نہیں ہے کسی کو؟ مولانا فلاں تاریخ کو میں پیدا ہوا ہوں، ڈیٹ آف برتھ جانتے نا سب، ضروری ہو گیا ڈیٹ آف برتھ سب کے لیے، پاسپورٹ بنانا، کوئی بھی آئی ڈی کارڈ بنانا، لیکن ڈیٹ آف ڈیتھ معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو پتہ نہیں ہے، اچانک چلا جاتا ہے آدمی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا بہت اچھے خاصے کھانا کھائے، بات چیت کی، عشاء کی نماز پڑھی اور سارے معمولات پورے کیے، اور فجر کے لیے جب اٹھانے گئے تو انتقال ہو گئے، سوئے تو اٹھے نہیں۔ ایسے کیسے واقعات ہوتے سب کو پتہ ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ کیا مطلب ہے؟ جو ہو گیا ہے ماضی میں اس سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ اللہ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، معافی مانگنے کا حکم دیتے ہیں، مانگو اللہ سے معافی، اللہ مغفرت کر دیتے تو جہنم سے بچ جائیں گے۔ توبہ قبول ہو گئی، جہنم سے بچ گئے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسی جنت کی طرف جلدی سے آؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اب سمجھانے کے لیے اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، ہے آسمان ہے، زمین ہے، بہت ایسے سمجھائیں گے اسے،
سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ جنت کی چوڑائی آسمان و زمین سے بھی بڑھ کر ہے، بہت بڑھ کر ہے، لیکن ہماری عقل اتنی جاتی ہے زمین و آسمان. جب چوڑائی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی. اور آگے کیا کہا، اعدت للمتقین. یہ جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ بولو. متقی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. علماء نے فرمایا کہ جنت پیدا کر دی گئی ہے، اب موجود ہے. جہنم بھی پیدا کر دی گئی ہے، وہ موجود ہے. یہ نہیں کہ ابھی پیدا نہیں، بعد میں پیدا ہوگی. جانے والے تو بعد میں جائیں گے جنت یا جہنم میں، جو جن کو جانا ہے، لیکن جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے. اللہ کے رسول نے جنت کو بھی دیکھا ہے ایک معراج میں، جہنم کو بھی دیکھا ہے، اور دیکھ کر آ کر اپنے بیان فرمایا ہے. اب آگے متقی کون لوگ ہیں؟ ہر آدمی کہتا نا تقویٰ میں متقی ہوں، تقویٰ تو نظر آتا نہیں. اب متقیوں کی علامت کیا ہے؟ یہ ہے اصل. پہلی بات، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں وسعتوں میں، تنگیوں میں، فراخی میں اور غریبی میں. مال بہت ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، مال کم ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ سب مالدار ہو تو خرچ کریں گے، ذرا مال ہو تو خرچ نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے. جتنا تمہارے پاس ہے اس میں سے جتنا خرچ کرو گے اس کا ثواب ملے گا. یہ نہیں کہا دیکھا جائے کتنا خرچ کر رہا ہے، بلکہ کتنے میں سے کتنا خرچ کر رہا ہے. ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، 1,000 روپے خرچ کر رہا ہے، اور ایک آدمی کے پاس 1,000 روپے ہیں، ان میں سے 10 روپے خرچ کر رہا ہے، برابر ہو جائیں گے. کتنے میں سے کتنا خرچ کر رہا ہے دیکھا جائے گا. تو ہر آدمی کو خرچ کرنا چاہیے. صحابہ کے واقعات میں آتا ہے، صحابہ کہتے تھے، صحابہ کا معمول یہ تھا کہ پیسہ پاس میں نہیں ہوتا تھا خرچ کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے، تو یہود کے باغ میں کھجور کے جا کر مزدوری کرتے تھے، اور جو مزدوری میں ملتے تھے کھجور وہ لا کے صدقہ کرتے تھے. اتنا مزاج بنا ہوا تھا صدقے کا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے موقع پر خلفائے اربع، چاروں خلفاء، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان و علی، ان چاروں کے فضائل بیان کرتے ہوئے حضرت ابوبکر کے سلسلے میں فرمایا، رحم اللہ ابا بکر، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحمت نازل فرمائے. پھر آگے کیا فرمایا، زوجنی بنتہ، ان کا ایک احسان مجھ پر یہ ہے، انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح مجھ سے کیا ہے. اب لمبی تفصیل ہے نکاح کیسے ہوا. اس لیے کہ آپ کے نکاح میں جو 11 بیوی آئی ہیں ان میں سے صرف حضرت عائشہ ہیں جو کنواری ہیں، باقی سب مطلقہ ہیں یا متوفی عنہا زوجہا ہیں، طلاق شدہ ہیں، یہ شوہر کا انتقال ہوا ہے. سب اس طرح کے، صرف یہ حضرت عائشہ ہیں جو 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور 18 سال کی عمر ان کی تھی، اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا. اور جبرائیل امین نے لا کے خواب میں دکھایا تھا، اللہ کے نبی یہ آپ کی بیوی ہے، تصویر دکھائی تھی حضرت عائشہ کی. 3 مرتبہ دکھائی، وقفے سے. اللہ کے نبی سوچتے رہے عائشہ کا نکاح مجھ سے، اگر اللہ کو منظور ہے تو کوئی سبیل نکل لے گی. لیکن آپ نے خود دعوت نہیں دی حضرت ابوبکر کو کہ اپنی بیٹی عائشہ سے میرا نکاح کرو، بلکہ ادھر حضرت ابوبکر کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ میری بیٹی عائشہ حضور کے نکاح میں چلی جائے تو کتنا اچھا ہے. آگے خود ہی پیشکش کی، اللہ کے نبی میری چاہت ہے
کہ میری بیٹی عائشہ کا نکاح آپ سے ہو جائے. اللہ کے نبی سمجھ کے خواب میں جو بات دیکھی تھی وہ سامنے آ رہی ہے. نکاح ہو گیا. حضرت ابو بکر عمر میں سبقت ہوتی تھی. حضرت ابو بکر تو سیدھے سیدھے آدمی تھے، علماء لکھا ہے، اور زیادہ بلکہ ان سے ہوتا ہی اچھا کام. لیکن حضرت عمر ابو بکر سے آگے نکلنا چاہتے تھے. لکھا ہے کتابوں میں کہ جب حضرت عائشہ کا نکاح اللہ کے نبی سے ہو گیا تو حضرت عمر کو دل میں ہوا ابو بکر تو حضور کے سسر بن گئے، اللہ کے نبی ابو بکر کے داماد بن گئے. کاش میری بھی کوئی بیٹی ہوتی تو میں بھی حضور کے نکاح میں دیتا، حضور کو داماد بنا لیتا اور حضور کا میں سسر بن جاتا. یہ فضیلت ابو بکر کو ملی، مجھے نہیں ملی. میری کوئی بیٹی نہیں ہے. اور ایک حفصہ تھی، ان کا نکاح ہو گیا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت حفصہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. لیکن اب حضرت عمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی سے کہیں کہ میری بیٹی حفصہ سے آپ نکاح کریں. حضرت ابو بکر سے کہا کہ میری بیٹی آپ جانتے ہیں کہ بیوہ ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ حفصہ سے نکاح کریں. کہتے ہیں ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، اتنا دوست آدمی میرا پھر بیٹی کو خود پیش کرا نکاح کرنے کے لیے کوئی جواب ہی نہیں دیا. پھر حضرت عثمان کو پیش کیا. حضرت عثمان کے نکاح میں اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں آئی تھیں، حضرت رقیہ اور ام کلثوم، دونوں کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد انہوں نے نکاح میں پیش کیا کہ میری بیٹی حفصہ سے آپ نکاح کریں. تو حضرت عثمان نے صاف جواب دیا میرا کوئی نکاح کرنے کا ارادہ نہیں. اس لیے کہ جب آدمی کی بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو کافی دنوں تک آدمی پر اثر ہوتا ہے، اور جبکہ نبی کی بیٹی نکاح میں تھی وہ انتقال کر کے اتنا اثر ہوگا ان پر، عثمان پر. اس لیے انہوں نے صاف جواب دے دیا. چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا کہ حفصہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. عمر ان کے خواب میں بھی بات نہیں تھی کہ اللہ کے نبی میری بیٹی سے نکاح کریں گے. حفصہ سے خوش ہو گئے، نکاح ہو گیا. بعد میں حضرت عمر ابو بکر نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر تم نے حفصہ کو میرے سامنے پیش کیا تھا لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، تو وہ غصہ آیا ہوگا نا؟ ہاں، تو وہ بہت غصہ آیا تھا تم پر کہ میں نے پیش کیا تم نے میری بیٹی کی طرف کوئی جواب ہی نہیں دیا. تب حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس لیے میں نے جواب نہیں دیا، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ حفصہ سے نکاح کروں تاکہ ابو بکر کو بھی خوش کروں، عمر کو بھی خوش کروں، عمر کا دل بھی خوش ہو جائے کہ وہ میرے سسر بنے اور میں ان کا داماد بنوں، اس کی خواہش ان کے دل میں ہے، وہ بھی خوش ہو جائے. تو میں نے کہا کہ حضور ضرور بہت اچھی بات ہے، کر لینا چاہیے. ہم وہ دل کہتے ہیں نہیں کرو. یہ حضور کا راز تھا اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی. اگر حضور نہ کرتے تو میں ضرور کر لیتا. میں اس لیے سنا رہا تھا کہ حضرت اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ ابو بکر پر اللہ رحم فرمائے کہ انہوں نے اپنی بیٹی میری نکاح میں دیا. حالانکہ دیکھا جائے تو اللہ کے نبی کا احسان ابو بکر پر نظر آتا ہے. اللہ کے نبی نے جو عائشہ سے نکاح کیا ہے، لیکن اللہ کے کیا فرما رہے؟ ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے، انہوں نے اپنی بیٹی مجھے نکاح میں دی. 4 باتیں فرمائی، اس میں ایک بات. دوسری بات فرمائی اللہ ابو بکر پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے مجھے اپنی اونٹی پر سوار کر کے مدینے پہنچایا. ہجرت کے موقع پر آپ جانتے ہیں ابو بکر نے 2 اونٹیاں پالی تھی اور کہا کہ اللہ کے نبی میں نے 2 اونٹیاں پالی ہیں، ہجرت ہوگی تو ساتھ میں آؤں گا. تو آپ نے فرمایا ضرور آؤں گے. تو کہا کہ 2 اونٹیاں. آپ نے کیا فرمایا؟
ضرور لوں گا اونٹنی تمہاری، لیکن قیمت پر لوں گا۔ چنانچہ علماء لکھا ہے 800 درہم دے کر اللہ کے نبی نے ادھار ابو بکر کی اونٹنی لی، اس پر اپنے سفر فرمایا۔ لیکن آقا اللہ کے نبی اسے بھی احسان سمجھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے اپنی اونٹنی پر مجھے دارالہجرہ پہنچایا، یعنی مدینے پہنچایا۔ اور تیسری بات، ابو بکر نے ہجرت کی رات غار ثور میں میرے ساتھ بسر کی۔ کتنی بڑی پہاڑی ہے غار ثور، جبل ثور پر چڑھے ہیں۔ اللہ کے نبی کو رکا دیا اور رکا کے اللہ کے پہلے میں اندر جاتا ہوں اور اس کو صفائی کے بعد آپ تشریف لائیں۔ اندر کے جو سوراخ تھے سارے بند کیے، ایک آدھ سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، تو اپنی ایڑیاں ڈال کر اللہ کے اس کو بند کیا، اللہ کے نبی کو بلایا۔ مشہور قصہ ہے اور یہ من گھڑت بات نہیں ہے، صحیح روایتوں میں آیا۔ اللہ کے نبی آئے اور آپ سو گئے، وہ اندر سے کوئی سانپ تھا وہ کاٹنے لگا۔ ابو بکر جو ہے تڑپ رہے تھے، لیکن اگر ہلیں گے تو اللہ کے نبی کی نیند میں خلل پڑ جائے گا، ہل نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پہ پڑے تو اللہ کے نبی بیدار ہوئے، پوچھا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کوئی جانور ہے کاٹ رہا ہے۔ تو آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا اور پھر وہ تکلیف دور ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی کو وہاں بلایا ہے اور دشمن وہاں تک پہنچ گیا، غار کے منہ پر پہنچ گیا۔ تو اللہ کے نبی سے ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی دشمن آ گیا ہے، باتیں کر رہا ہے، اگر ذرا چھپ کر بھی دیکھ لے تو نظر آ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آپ نے اس وقت فرمایا تھا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کا تیسرا اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو۔ اپنے ساتھی سے نبی کہہ رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہجرت کا موقع تو ابو بکر نے غار ہجرت کے موقع پر غار ثور میں میرے ساتھ راتیں گزاری ہیں، ان کا احسان ہے مجھ پر۔ اور چوتھا احسان کیا ہے؟ ابو بکر نے اپنے صرف خاص سے، اپنے خاص مال سے بلال کو آزاد کر کے میری خدمت میں دیا ہے۔ حضرت بلال کو آزاد کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر ہے، اپنے مال سے خرچ کیا ہے۔ تو یہاں دیکھو مال حضرت ابو بکر نے سب لگایا ہے، ہجرت میں لگایا ہے، بیٹی کو آپ کی نگاہ میں دیا ہے، گھر بار سب لٹا دیا۔ دین میں قیمت اس کی ہے جو قربانی زیادہ دیتا ہے۔ باتیں کرنے والوں کی قیمت نہیں ہے، باتیں بہت کرتے، بہت اچھی رائے دیتے ہیں، جب قربانی کا نمبر آتا ہے تو نظر ہی نہیں آتے۔ جو اتنا بڑی قربانی دے رہا ہے اتنا بڑا مقام اس کا ہے۔ نبیوں میں دیکھو سب سے بڑی قربانی ہمارے نبی نے دی ہے، ہمارے نبی کا سب سے بڑا مقام ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جتنا مجھے ڈرایا گیا ہے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے، اور جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا، کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ کو ستانے والے اور کتنے بڑھ گئے، یہاں تک کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، بیت اللہ چھوڑنا پڑا۔ آپ ہجرت فرما رہے تھے تو بیت اللہ پہ نگاہ ڈال کے فرمایا اے اللہ کے گھر، اے اللہ کے شہر، مجھے تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں میری قوم تیری قوم مجھے رہنے نہیں دے رہی، اس لیے نہیں چلا جا رہا ہوں کہ تیرے سے اچھی کوئی جگہ مجھے مل گئی ہے، مجبوری میں جا رہا ہوں، حکم آگے اللہ کا چھوڑ دو۔ تو جتنا بڑا مجاہدہ، جیسے کہتے ہیں جتنا بڑا نبی اتنی بڑی آزمائش، اتنا بڑا مجاہدہ۔ تو دعوت میں میرے دوستوں مجاہدے کے بغیر کام نہیں چلے گا، جو مجاہدے سے بچتے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے۔
لیکن مجاہدہ ہمیشہ، آزمائش ہمیشہ نہیں رہے گی، اس کے بعد حالات بدلیں گے، اس لیے مایوس بھی نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں نا دعوت میں داعی کے پاس مایوسی کا لفظ ہی نہیں ہے، جیسے انگریزی میں برکت کا لفظ نہیں ہے۔ انگریزی زبان برکت کا لفظ ہے، انگریزی جاننے والے سے پوچھ لینا، کہتے ہیں انگریزی زبان میں برکت کا لفظ ہی نہیں، بے برکت زبان ہے۔ کہاں ہے برکت وہاں؟ میاں بیوی ہوٹل میں جا کے کھائیں گے تو شوہر اپنی بل دیتا ہے، بیوی اپنی بل دیتی ہے۔ آسٹریلیا میں ہم تھے، صاحب سننے لگے فیملی گئی ہوٹل میں، کار میں 4 آدمی گئے ہوٹل میں، تو اس میں ماں باپ تھے، بیٹی اور ایک بھائی تھا، تو اس میں 3 آدمی تو ہوٹل میں جا کے چائے پی رہے تھے، اور یہ جو ہے جو بیٹی تھی وہ باہر ٹہل رہی تھی۔ تو کسی نے پوچھا بھائی تم ایک فیملی ہو نا؟ وہ کون ہے؟ کہا میرے ابا ہیں، میرے امی ہیں، میرے بھائی ہیں، میں ان کی بہن ہوں، ان کی بیٹی ہوں، کہ تم کیوں چائے پی رہی ہو؟ کہا کہ سب اپنی اپنی پاکٹ سے پی رہے، میرے پاس پاکٹ میں خالی ہے، میری پاکٹ بھائی بہن کو چائے نہیں پلا رہا ہے، ماں باپ بیٹی کو چائے نہیں پلا رہے، یہ تہذیب ہے۔ ہمارے یہاں تو ایثار سکھایا گیا ہے، خود بھوکے رہو دوسروں کو کھلاؤ، خود تکلیف اٹھاؤ دوسروں کو راحت پہنچاؤ۔ ہمارا دین یہ دین ہے، برکت ہی برکت ہے، ایثار ہی ایثار ہے، احسان ہی احسان ہے۔ انصاف تو انصاف ہے ہی، انصاف کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ انصاف سے آگے احسان ہے، احسان سے آگے ایثار ہے۔ ہمیں ایثار سکھایا گیا ہے، احسان سکھایا گیا ہے، اور دعوت میں احسان اور ایثار ہی سے آدمی آگے بڑھتا ہے، مؤثر بنتا ہے۔ انصاف سے تو آدمی مسلمان بنتا ہے، اور احسان اور ایثار سے آدمی دین کا خادم بنتا ہے اور دین کا داعی بنتا ہے۔ احسان کے بغیر ہم دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ احسان کے کیا معنی ہیں؟ اپنی جان، اپنی مال، اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کو نفع پہنچانا۔ نفع اٹھانا تو سب جانتے ہیں، دوسروں سے نفع پہنچانا اصل ہے۔ بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، ہر ایک دوسرے سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے نفع پہنچاؤ، تمہاری جان سے، تمہارے مال سے، جو صلاحیتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اس سے دوسروں کو نفع پہنچاؤ، یہ احسان ہے۔ اور ایثار کیا ہے؟ فرمایا ایثار یہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کو قربان کر کے دوسرے کی ضرورت کو پورا کرے۔ ایک آدمی کا کھانا ہے، میں کھاؤں یا کہ دوسرے بھائی کو کھلاؤں، خود بھوکے رہے دوسروں کو کھلا دو، مہمان کو کھلا دو۔ ایک ہی بستر ہے، میں یہ سوؤں یا دوسرے بھائی کو سلاؤں؟ بھائی کو سلا دو، خود کے نیچے سو جاؤ یا جا کے گزار دو۔ اپنی ضرورت کو قربان کر کے تج کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ ایثار کہلاتا ہے، اور یہی صفت انصار کی تھی۔ انصار نے دین کی جو نصرت کی ہے، کہتے ہیں وہ ایثار کے راستے سے کی، اس لیے ان کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے انصار کی دعائیں دی ہیں، انصار کی مغفرت فرما، ان کی بیویوں کی، ان کے مردوں کی، ان کے بچوں کی، ان کے پڑوسیوں کی، ان کے غلاموں کی، ایک ایک کا نام لے کے آپ نے مغفرت کی دعا فرمائی انصار کے لیے۔ اس لیے کہ انصار نے دین کی جو نصرت کی ہے میرے دوستوں، وہ ایثار کے ساتھ کی ہے۔ ایثار میرے دوستوں صرف مال میں نہیں ہے، ایثار جہاں میں بھی ہونا چاہیے۔ بھائی میں شورا میں نہیں آؤں گا، آپ آ جائیں گے، میں فیصل نہیں ہونا گا، آپ فیصل بن جائیں گے، یہ جگہ میں نہیں بیٹھوں گا، آپ بیٹھ جائیں گے، یہ کرسی بہنی اچھی آپ بیٹھے، میں نیچے بیٹھ جاؤں گا۔ کھلا دینا آسان ہے، لیکن اپنی کرسی پہ کسی کو بٹھانا آسان نہیں ہے، اپنے گدے پہ کسی کو بٹھانا آسان نہیں ہے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ اس کو کہتے ہیں حب جاہ،
کہ جہاں کی جو محبت ہے وہ آدمی کو دینداروں کو بھی جو ہے وہ فیل کر دیتی ہے. مال کی محبت سے تو آدمی نکل سکتا ہے آسانی کے ساتھ، لیکن جہاں کی جو محبت ہے بڑی خطرناک ہے. آج کل جو اکثر علاقوں میں مسائل آتے ہیں وہ جاہی کی بنیاد پر آتے ہیں کہ تیری چلے کہ میری چلے، تو شورا میں کہ میں شورا میں فیصل کہ تو فیصل، میری رائے پر فیصلہ ہو کہ تیری رائے پر فیصلہ ہو. فرمایا یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے سامنے آخرت نہیں ہوتی ہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامالقام کے باتیں یاد آتی ہیں. حضرت فرماتے کہ آدمی تجارت کرتا ہے تو مالدار بنتا ہے، آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے تو ماشاءاللہ بڑا کسان ہو جاتا ہے، اس کے پیداوار میں زیادتی ہو جاتی ہے، مال بھی زیادتی ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ صرف دین کی محنت کرو تو تمہاری فکر آخرت پہ ترقی ہونا چاہیے، فکر آخرت بڑھ جانا چاہیے. دین کی محنت کا اثر یہ ہو کہ آدمی پر فکر آخرت غالب ہو جائے. اور صحابہ کی جو بات اثر ہے وہ سناتے ہیں عام طور پہ. صحابہ کہتے تھے انما ہممنا الآخرہ لیست ہممنا الدنیا. ہمارے عزائم، ہمارے ارادے، ہماری محنت، ہماری توجہ، ہماری قربانیاں یہ سب اس لیے کہ ہماری آخرت بن جائے. ہم دنیا نہیں چاہتے، دنیا کی ہمارا کوئی کام نہیں ہے، نہ مال چاہتے ہیں نہ مقام چاہتے ہیں، نہ مال چاہتے ہیں نہ مقام چاہتے ہیں. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو کر خدا ہماری آخرت بنا دے. یہ ہیں جو مخلص ہیں اور یہ مخلص ہدایت کا چراغ ہے. صحابہ کہتے تھے، حضرت سناتے ہیں کونوا مصابیح الہدی، کونو کے معنی ہو جاؤ، کوشش کرو بننے کی کیا ہدایت کے چراغ بنو کہ تمہارے ذریعے سے ہدایت دنیا میں پھیلے. مصابیح الہدی، اور مصابیح الہدی کون بنیں گے؟ المخلصون هم مصابیح الہدی، مخلص لوگ جو ہدایت کا چراغ بنیں گے. مخلص کون ہے؟ جس کے سامنے صرف آخرت و اللہ کے رضا ہو اور کچھ نہ چاہے. دین کا کام کر کے اگر آدمی دنیا بنانا چاہے تو اس سے زیادہ نقصان میں جانے والا کوئی نہیں ہے. کام دین کا کر رہے ہیں لیکن دنیا چاہ رہے، دنیا مقصود بن گئی اور دنیا کی عزت مقصود بن گئی، دنیا میں مقام مقصود بن گیا، تو اس سے زیادہ نقصان کی بات نہیں ہے. دنیا سے دنیا کمانا یہ بھی نقصان ہے، لیکن دین سے دنیا بنانے کی فکر کرنا یہ اور زیادہ خطرے کی بات ہے. اللہ نے اہل کتاب کے علماء کی مذمت بیان کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو بیچ کر دنیا بناتے ہیں. یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں سے ثمن قلیل خریدتے ہیں، دنیا بناتے ہیں. المخلصون هم مصابیح الہدی، فرمایا کہ مخلص کے ہدایت کا چراغ ہے. تو مخلص بنو گے تو ہدایت کا چراغ بنو گے. اور مخلص کون ہے؟ جو اپنے کاموں سے اللہ کی رضا و آخرت چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا ہے. یہ ہر آدمی کو اپنے بارے میں دیکھنے کی بات ہے، کسی دوسرے پہ انگلی اٹھانے کی بات نہیں ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا، جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے کہتے فلاں پر بڑے فٹ آتی ہے بات. ہماری علاقے میں فلاں آدمی ہے نا اس پر بہت فٹ آتی ہے بات. ایسا نہیں ہے، اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھ لینا. اگر میں ہوں تو کوشش کرنا نکلنے کی، نہیں ہو اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا کام کرو صحیح ہے، میں کام سے، میں قربانی سے جان مال وقت صلاحیتیں کھپا کر لگا کر میں دنیا نہیں چاہتا. یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا احسان ہے. اگر کہیں دل کے کسی نہا خانے میں یہ بات آ جاتی ہے تو آدمی کو فکر مند ہو کر اس کے ازالے کی فکر کرنا چاہیے. کونوا ینابیع الہدی، کونوا ینابیع الحکم، پر حکمت کے سرچشمے بنو. حکمت کیا مطلب ہے؟ موقع کی بات کرو، محل کی بات کرو، ضرورت کی بات کرو، ایسی بات کرو کہ دل میں
اتر جائے. حکمت کے چشمے پر، جس چشمہ صاف شفاف چشمے کا پانی بہتا ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے اور دوسروں کے پاک کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اسے وضو بھی ہوتا ہے، غسل بھی ہوتا ہے، کپڑے بھی دھلتے ہیں، پانی پیا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے اس پانی سے. اس طرح پانی جو ہے مفید ہی مفید ہے. اس طرح تم حکمت کے چشمے پر کہ تمہاری باتوں سے، تمہارے اعمال سے، تمہارے اقوال سے، تمہارے حرکات و سکنات سے سب کو نفع پہنچے. زیادہ باتیں کرنا یہ کمال نہیں ہے. خاموش رہو، ضرورت کی بات کرو، وہ کے محل کی بات کرو. انزل الناس منازلهم، جو آدمی جس مقام دے اس کا مقام دے کر بات کرو. کلم الناس علی قدر عقولهم، جو آدمی جس سمجھ رکھتا ہے اس کی سمجھ کے اعتبار سے بات کرو. عورتوں میں بات کر رہے ہو اس کا خیال کر کے، جوانوں میں بات کر رہے ہو، علماء میں بات کر رہے ہو، تاجروں سے بات کر رہے ہو، غریبوں سے بات کر رہے ہو، ایک نئے آدمی سے بات کر رہے ہو. جو آدمی جہاں ہے جس حال میں اسے دیکھ کر اس کے موقع محل سے ضرورت کے بقدر حکمت کی بات کرو. یہ نابع الحکم. اور تیسری بات جو صحابہ کہا کرتے تھے وہ یہ ہے احقون و احلاس البیوت. حضرت سناتے ہیں کیا مطلب ہے کہ گھر کے ٹاٹ بن جاؤ. کیا بنو؟ ٹاٹ. ٹاٹ بہت قیمتی ہوتا ہے. کیا ہمارے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اٹھا کے صندوق میں رکھتے ہیں. اگر کوئی چیز پر گر جائے تو بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں، بہت قیمتی چیز تم نے خراب کر دی. کیا قیمت ہے ٹاٹ کی؟ ہر آدمی اس پر پیر رکھ کے پوچھتا ہے پھر اندر جاتا ہے تاکہ اندر کا گھر صاف رہے. جو کچھ میلان ہے ٹاٹ پر آ جائے. اس کا مطلب ہے کہ سادے بن کر رہو، مخمل نہ بنو، ریشم نہ بنو، ٹاٹ بنو. توازن کے ساتھ رہو، عاجزی کے سادگی کے ساتھ رہو، چھوٹے بن کر رہو، ابیت کے ساتھ رہو. یہ صحابہ کہا کرتے ہیں. احلاس، حرص کی جمع احلاس، ٹاٹ. پیر پوچھنے کی جو میاٹ ہوتی ہے ٹاٹ. ایسے بن کے زندگی گزارو، اپنی حیثیتیں نہ بناؤ. دعوت کے کام میں ہمارے بڑے فرماتے ہیں حیثیت مٹانا ہے، حیثیت بنانا نہیں ہے. میرے دوستو دعوت کا کام تو ہر آدمی اپنے لیے کرتا ہے، کسی پر احسان نہیں ہے. جو کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا. دو کام کرنا ہے. ایک کام یہ فرماتے ہیں اپنی ذات، اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے. اپنے اوپر ایسی محنت کرنا ہے کہ میں خود دیندار بنوں اور ہر لائن کا دین میرے زندگی میں آئے. تجارت کا دین ہے، ملازمت کا دین ہے، غمی خوشی کا دین ہے، سفر و حضر کا دین ہے، عبادت کا دین ہے، معاملات و معاشرت کا دین ہے. جو دین ہے وہ میری زندگی میں عملاً آئے. اس کی مجھے محنت کرنی ہے، دیندار بنانا. اس لیے کہ ہر آدمی سے اس کی قبر میں اس کا دین پوچھا جائے گا. ماں دین ہوگا، پوچھتے کہ ماں دین ہو ابھی کا، ماں دین و ابن کا، ماں دین و زوجتی کا. پوچھتے تیرے بیوی کا دین کیا، تیرے بچے کا دین کیا، تیرے باپ کا دین کیا. ماں دین ہوگا، تیرا دین کیا ہے؟ اپنے دین پر چل کر آیا کہ نہیں آیا ہے؟ تو اپنے بارے میں ہر آدمی سے دین کے بارے میں اس کا دین پوچھا جائے گا. مجھے اپنا دیندار بنانا ہے. اس محنت کا مقصد کیا ہے؟ ہم خود دیندار بنے اور محنت کر کے اتنا ایمان بنائیں کہ وہ ایمان ہمیں فرائض پر لے کر آئے اور اللہ کے حرام سے روک دے. ہم فرائض پر آ جائیں اور اللہ نے جن باتوں کو حرام قرار دیا اس سے بچ جائیں. اس لیے کہ جو اللہ کے حرام ہے علماء فرماتے ہیں وہ اللہ کے حدود ہیں. جیسے حکومتوں کے بارڈر ہوتے ہیں، حدود ہوتے ہیں، وہاں اندر کوئی نہیں جا سکتا ہے، جائے گا تو پکڑ لیا جائے گا، سزا ہوگی اسے. اس طرح جو آدمی اللہ کے حرام کردہ چیزوں پر جائے گا وہ اللہ کے حد میں داخل ہو رہا ہے، اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ پکڑ لیں گے. تو اتنا ایمان بنانا کہ تین باتیں. پہلی بات کیا ہے کہ فرائض زندگی میں فرائض نہ چھوٹے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جن باتوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے آدمی بچ جائے. اور تیسری جو چیز ہے اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلنا آسان ہو جائے.
اللہ کے دین کے تقاضے آئیں گے تو ہمارا ایمان اتنا قوی ہونا چاہیے کہ ہم اس تقاضے پہ ہر حال میں لبیک کہیں. سمجھ لو کہ ہمارا ایمان بن رہا ہے. محنت کر رہے ہیں لیکن ابھی فرائض زندگی میں نہیں آئے, حرام سے نہیں بچے, اس کا مطلب ہے کہ ابھی محنت بہت کرنی ہے, بہت ابھی مجاہدہ کرنا ہے. اور یہ بھی فرماتے کہ فرائض حرام جو ہے وہ ہر لیل کے حرام ہے. کمائی کا بھی حرام ہوتا ہے, ملازمت کا حرام ہوتا ہے, آنکھوں کا حرام ہے, کانوں کا حرام ہے, زبان کا حرام ہے. اس طرح ہر چیز کے حرام سے بچنا ہے. اگر کوئی آدمی فرض چھوڑ رہا ہے تو حرام کا ارتکاب کر رہا ہے. نماز کا پڑھنا فرض ہے, نماز کا چھوڑنا حرام ہے. زکات کا دینا فرض ہے, زکات فرض ہے, زکات نہیں دینا تو حرام کا ارتکاب کر رہا ہے. تو ہر لین کے حرام سے اپنے آپ کو بچانا اور ہر لین کے جو فرائض ہیں اس پر زندگی کو لانا, یہ پہلی ذمہ داری ہر کام کرنے والے کی ہے. اور دوسرے یہ اپنے ماحول میں یہ دین لانا. ماحول کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جہاں تک آدمی اپنی ضرورت کے لیے جاتا آتا ہے, کبھی دور جاتا ہے کبھی قریب جاتا ہے. ایک آدمی ضرورت کے لیے بمبئی جاتا ہے, اس کا ماحول ہے وہ. ایک آدمی جو ہے اپنے کسی ضلع سے بنگلور آتا ہے, اس کے ماحول ہے. ایک آدمی دنیا میں جاتا ہے, اس کا وہ ماحول ہے. تو قریب بعید قریب آدمی جاتا ہے دنیا کی ضرورتوں کے لیے, یہ اس کا ماحول ہے, اس میں دین لانے کی فکر کرنا. لیکن ماحول میں دین نہیں ہے, ہم دیندار ہیں, بمبئی میں دینداری نہیں ہے, تو وہاں جا کے ہم بے دین ہو سکتے ہیں. وہاں کی بے حیائی اور یانیت اور وہاں کی جو ہے جہالت اور وہاں کی جو ہے خدا فراموشی, خدا بیداری کا جو ماحول ہے اسے ہم متاثر ہو کر آئیں گے. اس لیے فرمایا کہ ماحول میں دین لانا. ماحول میں دین لانے کے لیے آدمی کو اللہ کے راستے پہ نکلنا ہے. ابھی ماشاءاللہ کل ظہر سے پہلے ہمارے تمام ساتھیوں نے سب نے کہا کہ اجتماع ہونا ہے, اجتماع ہونا ہے, اجتماع ہونا ہے. سب نے کہا نا بھائی, اور سب نے اجتماع کے فوائد گنوائے, لمبی فہرست کہ اجتماع سے یہ ہوتا ہے, مشورات میں ہوتا, اور جوانوں میں یہ ہوتا ہے, نئیوں میں ہوتا, پرانوں میں ہوتا ہے, ہر طبقے میں کام ہوتا ہے, اور اس طرح غریبوں میں کام ہوتا ہے, نمازیں زندہ ہوتی ہے, اذان نماز شروع ہو جاتی ہے. کتنے فضائل گنائے ماشاءاللہ, کتنے فائدے گنائے. یہ سارا ماحول ہے. اجتماع کے ذریعے سے ماحول بنتا ہے. بے نمازی نمازی بن جاتا ہے. جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, ماحول میں آتا تو تہجد کی نماز پڑھتا نہیں پڑھتا ہے ماشاءاللہ. تہجد نہ پڑھے تو 5 وقتہ نمازیں تو ضرور پڑھ لیتا ہے, ماحول میں آ گیا ہے. تو لہذا اپنے ماحول کو بنانے کے لیے ہم نے اجتماع لیا ہے. اور اس طرح اجتماع کی تاریخیں آپ نے مہینہ اور تاریخیں آپ نے ماشاءاللہ سوچی ہیں, اور ماشاءاللہ ہمارے بڑے مشورہ کر کے جن کے لیے جو مناسب تاریخیں ہیں وہ دیں گے, اور انشاءاللہ اجتماع ہر ضلع کا ہوگا. لیکن اجتماع سے پہلے میرے دوستوں ہم کو اجتماع کا ماحول بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے, اور یہ مجمع جو ہے وہ قربانی دے گا تو اجتماع ہوگا. جسے کہتے ہیں نا, اجتماع صرف مجمع کے جمع ہونے کا نام نہیں ہے, اجتماع 2 محنتوں کا نام ہے. یہ ایک محنت اجتماع سے پہلے ہوتی ہے جو اجتماع کی جان ہوتی ہے, اور اجتماع کے بعد ایک محنت ہوتی ہے جو اجتماع کی شان ہوتی ہے. جان بھی ضروری ہے, شان بھی ضروری ہے. جان کے بغیر شان کیسے آئے گی؟ جان ہو تو شان ہوتی ہے, جان ہو تو زینت ہوتی ہے. تو لہذا شان بنانے کے لیے جان ڈالنا ضروری ہے, اور جان ڈالنے کے لیے اجتماع سے پہلے جو وقت ہم کو 3 مہینے, 3.5 مہینے, 2.5 مہینہ, 4 مہینے جو بھی ملا ہے, اس میں ہم کو جان مال کی قربانی دینی پڑے گی, تب جا کر ہمارے اجتماع میں جان پڑے گی. اور اپنی ضرورت سمجھ کر دے. میں دوسرے کی پر کے احسان نہیں کر رہا ہوں, بلکہ اگر میں اپنے اجتماع سے پہلے وقت لگاؤں گا, جان مال وقت لگاؤں گا, تو اس میں میری آخرت بنے گی, اللہ مجھ سے راضی ہوں گے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آخرت بنانے کا آج ہی موقع ہے. جب تک جان باقی ہے اور سانس چل رہا ہے, اس کے بعد آخرت بنانے کا کوئی موقع نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں دنیا کی زندگی بڑی نعمت ہے. زندگی کو ہم دنیا کو نیگلیکٹ کرتے ہیں, دنیا کو حقارت سے بیان کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے.
یہ دنیا کی زندگی بڑی نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی دنیا کی زندگی میں آخرت بنانا ہے اور اسی زندگی میں آخرت بنے گی. اور دعوت کی محنت سے الحمدللہ ہماری بھی بنے گی اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے دوسروں کی بھی آخرت بنائیں گے. ان کی جو آخرت بنے گی اس کا بھی ثواب ہم کو ملے گا. ایک آدمی اپنی نماز پڑھ رہا ہے, اپنا روزہ رکھ رہا ہے, اپنی تلاوت کر رہا ہے, اس کی آخرت بن رہی ہے. لیکن اگر وہ آدمی دوسروں پر محنت کر کے دوسروں کو بھی دیندار بنا دیا, نمازی بنا دیا, دین کا داعی بنا دیا, تو جتنے لوگوں کو بنائے گا اور جہاں تک اس کی محنت چلے گی ان سب کا اجر و ثواب اس کے نام عمل میں آئے گا. کتنی بڑی کمائی ہو گئی. اس لیے نبیوں کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے. اس لیے نبی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. تو لہذا میرے دوستو اپنے آپ کو بناتے ہوئے ہم کو دوسروں پر محنت کرنی ہے. اور محنت ایک ہے اجتماع کے بعد جو جماعتیں نکلے گی, چلہ 4 مہینے اندرون بیرون کی, لیکن اجتماع سے پہلے جو محنت ہے وہ اصل محنت ہے. اس لیے یہ سارا مجمع نیت کرے کہ اجتماع سے پہلے ہم سب وقت لگائیں گے. جو بھی لگائیں گے, کون کون لگائیں گے؟ ماشاءاللہ یہ تو سارے اپنے اپنے علاقے کے اضلاع کے ماشاءاللہ ذمہ دار لوگ ہیں. اور یہ ایک آدمی یہ کہ فرق نہیں ہے کہ جماعت کے نہیں, پرانے ملک نہیں جائیں گے بلکہ 2 ایک پرانے اپنی جماعت بنا کر جائیں گے. اپنی مسجد کی جماعت بنائیں, اپنے محلے کی جماعت بنائیں, اپنے زون کی جماعت بنائیں اور اپنے حلقے کی جماعت بنائیں. جیسے ہو سکے اپنے 2 ساتھی پرانے مل کر اپنی جماعتیں بنائیں اور مشورے سے 4 مہینے ہیں, چلہ ہیں.